ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم ان عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ کن عورتوں کو؟ جن کے شوہر مر چکے ہیں اور جن کی عدت 4 مہینے 10 دن پوری ہو چکی، اس کے بعد انہیں نکاح کا پیغام بھیجنے میں سب سمجھتے کوئی حرکت نہیں، لیکن اگر اس عدت کے اندر ڈھکے چھپے انداز میں کوئی گفٹ بھیج کر کسی اور انداز سے اشارے اور کنائے میں کہ بھئی فلاں یا میں یا وہ اس طریقے سے تم خیال رکھنا، وہ آگے آپ کے لیے بہت خیر خواہ ہے، اس انداز سے باتیں کر کے اس عورت تک اس عدت کے اندر بھی تم بھیج سکتے ہو۔ اور عدت کے بعد تو یبلغ الکتاب اجلہ، جب عدت ختم ہو جائے تو پھر ڈائریکٹ کھلم کھلا آپس میں ایگریمنٹ کر سکتے ہو نکاح کا۔ ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم، جو کچھ تم نے پیش کیا ڈھکے چھپے انداز میں، بہ من خطبۃ النساء، ان عورتوں کو جن کے شوہر گزر چکے ہیں عدت کے اندر، نکاح کے لیے کچھ نہ کچھ سجیشن، مشورہ، اشارہ، او اکننتم، یا تم نے اپنے دل میں چھپا کر رکھا، یا اس عورت نے بھی عدت کے اندر کسی تک اس انداز سے اشارے کنائے میں میسج بھیجا یا اپنے من میں چھپایا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم اسے ضرور بیان کرو گے، کیونکہ کسی مرد اور عورت کا آپس میں دل کا میلان یہ چھپائے نہیں چھپتا ہے، تو اسے تم کسی نہ کسی انداز سے ظاہر کرو گے۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن عدت کے اندر ان سے وعدہ مت لو، اشارے کنائے میں بس وہ بھی خاموش ہو، مسکرا کے رہ گئے، یا خاموشی یا چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کے تم خاموش ہو جاؤ کہ بھئی یس اور نو کا کیا رسپانس آ رہا، ان کے چہرے کے رسپانس کے ذریعے سمجھ لو۔ وعدہ مت لو ان سے کہ بس ہاں ٹھیک ہے اب ایگری پکا نا، ایسا نہیں۔ عدت کا غم اور دکھ جو 4 مہینے 10 دن انہیں نکالنے دو انہیں۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ یہ ذکر کہ کون تم یا کوئی اور زیادہ بہتر جوڑا اس کے لیے نکاح کے لیے انتظار میں ہے، ویٹنگ میں ہے، یا اس کے لیے چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے، ستذکرونہن، تم ذکر کر دو گے، ولیکن لا تواعدوہن، تم ان سے وعدہ مت لو عدت کے اندر، سرا چھپ چھپا کر وعدہ مت لو غلط طریقے پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، بھلے طریقے پر، بھلے انداز میں، اشارے کنائے میں کچھ گفٹ بھیج کر یہ فلاں نے بھیجا ہے اور آپ کا بہت خیال رکھتا ہے، آگے بھی آپ کے لیے بہت خیال رکھے گا، تو وہ سمجھ لے گی کہ ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں جاؤں تو اب میرے لیے بہتر ہوگا۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، بھلے طریقے پر اس تک جو نکاح کرنا چاہتا اس عدت کے اندر بھی وہ ڈھکے چھپے انداز میں وہ میسج تم پہنچا سکتے ہو۔ سرا جو اوپر کہا گیا، چھپ چھپا کر غلط انداز میں ایگری مت کرو، لا تواعدوہن سرا، ان سے وعدہ مت لو چھپ کر، بلکہ ڈھکے چھپے انداز میں وہ تاکہ سمجھ بھی جائے وہ عورت بھی، یا وہ عورت کسی تک میسج بھیج رہی ہے تو وہ بھی سمجھ جائے، بس یہ اتنا کر سکتے ہیں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کا پکا ارادہ، نکاح کی گانٹھ باندھنے کا، المیثاق الغلیظ واخذن منکم میثاقا غلیظا، نکاح کا پکا وعدہ ان سے مت لو، نہ وہ کسی سے لے اس عدت کے دوران، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ یہ 4 مہینے 10 دن پورے نہ ہو جائے۔ اسے کتاب کہا گیا۔ کتاب کتنی چیزوں کو قرآن میں کہا گیا ہے؟ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، جب یہ ختم ہو جائے، یبلغ الکتاب اجلہ، یعنی یہ عدت ختم ہو جائے، اس کے بعد تم نکاح کے ایگریمنٹ کے لیے کھلم کھلا سائن ہو، ایگریمنٹ پیپر پر دستخط ہو، اس کی رضامندی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے بیٹے بچوں کے ساتھ، اولاد خاندان کے ساتھ، اس کے ولی ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر نکاح کی منگنی کی پورے اسلامی طریقے پر، اسلام جو سکھاتا یہ مانگ کر دو، اگر کوئی مانگ کرنا چاہتا، یا عورت اگر مانگ کرنا چاہتی کسی سے، بیع اور شراء کی طرح عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، یا عورت پہل کرے کسی کو، یا مرد پہل کرے عورت کے پاس آئے اور اس میں سے کوئی ایک ایجاب کرے دوسرا قبول کر لے، ایک سوال کرے دوسرا جواب دے دے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا، لڑکی کہہ دے تو لڑکا حامی بھر دے، ہاں کر دے، ایگری ہو جائے تو ہو گیا نکاح۔ لڑکا کہنا چاہتا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا، حامی بھر دے، ہاں کہہ دے لڑکی، تو یہ نکاح ہو جاتا ہے۔
حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہ کام تم جس عورت کا شوہر انتقال کر چکا ہے اس کے 4 مہینہ 10 دن عدت کے بعد کر سکتے ہو، اور عدت کے اندر ڈھکے چھپے انداز میں صرف اشارے کنائے میں اپنا میسج بھیج کر کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ ایسا اس کا ارادہ ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے، یہ بس اشارے کنائے میں چہرے کے ایکسپریشن، امپریشن اور اس کا کیا اندرون کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں عدت کے اندر۔ اور عدت کے بعد تو ڈائریکٹ نکاح کے لیے پورا کھلے طور پر حتی یبلغ الکتاب اجلا، عدت ختم ہونے کے بعد تم عقدۃ النکاح ایگریمنٹ واخذنا منکم میثاقا غلیظا، پکا عہد یہ لے سکتے ہو منگنی کے ذریعے، پھر نکاح کے جب بیٹھنا ہے تاریخ فکس کر کے نکاح کی مجلس تم بٹھا سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دل میں کیا چھپا تم نے زبان پر نہیں لایا اللہ اسے جانتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، تمہارے نفس میں، دل میں چاہت، خیال اور تمہارے دماغ میں کیا وچار چل رہے، سوچ چل رہی، وہ سب جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، تم اللہ سے بچو، اس کی پکڑ سے بچو، ڈرو، خوف، خشیت اور تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ہر ایک سے تو چھپا سکتے ہو تم، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب تم رات گزارتے ہو، جب بھی وہ تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک خیال، ایک ایک چیز تمہاری جانتا ہے ڈھکے چھپے کو۔ وَاعْلَمُوا، فَاحْذَرُوهُ، اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے، اور تمہارے سوچ کا مطابق تمہیں سزا نہیں دیتا، پکڑ نہیں کرتا جب تک تم عمل نہیں کرتے ہو۔ لیکن ایک جگہ قرآن میں آیا ہے، صرف نیت کی تھی کہ صبح صبح جائیں گے کھیت میں سے پھل فروٹ کاٹ کے سب لے لیں گے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، اور کسی مسکین کے داخل ہونے سے پہلے پورا اپنا حصے کا لے کے چلے جائیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ اس نیت پر صرف ارادے اور نیت پر اللہ نے ان کے اوپر سزا لا دی، پورے باغ کو ڈائنامیٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے اس باغ کے اوپر ایک گھومنے والی بلا آئی، اسے ختم کر دی، اجاڑ دی، اور جب پہنچے تو کہنے لگے انا لضالون، ہم تو غلط جگہ آ گئے، حالانکہ وہ جگہ روز جاتے تھے ان کے باغ کی۔ تو اللہ تعالیٰ صرف نیت پر اتنا سزا دیتا ہے، تو نیت صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے نیت جیسی ہوگی تو عمل چاہے اچھا ہو برا ہو، نیت کے مطابق فیصلہ ملے گا۔ اچھے عمل کا بھی بری نیت کی وجہ سے برا وزر ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے نیت اچھی ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، تمہارے نفس اور دل میں تمہارے نیت کیا تم نے چھپا کر رکھا وہ بھی جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، اس سے ڈرو۔ انسانوں کو، دنیا والوں کو تم بیوقوف بنا سکتے کہ کوئی عمل کر رہے دکھاوے کے طور پر، اور انہیں بول سکتے منہ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، میرا عمل اس لیے ہے، اور نیت بھی کر سکتے میں اللہ کے لیے اس امام کے پیچھے اللہ کے لیے پڑھ رہا، لیکن تمہارے دل کی نیت، دل کے جو اندرونی ارادے کا نام ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو نیت زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں، زبان سے تو کچھ بھی ادا کر دے، حقیقی ارادہ اور نیت کیا وہ تو اللہ جانتا۔ زبان سے کچھ ادا کر رہے، دل میں حقیقی کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ زبان سے جو نیت ادا کی تھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، وہ جھوٹ اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ دل کا ارادہ، چاہت، منشا کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کے مطابق اللہ ایک شہید کو بھی جہنم میں ڈال دے گا کہ تو قوی، بہادر، جری، بہت لڑنے والا، یہ بتانے کے لیے تو شہید ہوا۔ ایسی اس حدیث میں کئی چیزیں آئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفس میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو دل کے خیالات کو بھی صحیح کر لو۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، جو اس نفس کے خیالات، سوچ، وچار، نیت کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ورنہ دنیا کے دکھانے کے لیے، غلط انداز کے لیے کاریہ اور کام تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جان لو کہ اللہ جانتا ہے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، دل میں کیا نیت چھپایا ہے، فَاحْذَرُوهُ، اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری نیت پر، جیسے باغ والوں کو 29ویں پارے میں جو تبارک نون والقلم میں سورے کے اندر آیا ہے، اصحاب الجنہ
اس باغ والوں کے ساتھ صرف نیت کے اوپر جو اللہ نے پکڑ کی، تو ہماری غلط نیت روز روز صبح شام 40 سال سے غلط نیت کے پیچھے ہم بھاگ رہے، غلط ارادہ، غلط منشا اور دل کے خیالات کے پیچھے، اور دنیا کو کچھ اور بتانا چاہتے، تو اللہ ہماری نیت پہ اگر مواخذہ کر لے تو باغ والوں کا باغ ضائع کر دیا تھا، ہماری پوری پراپرٹی ضائع ہو سکتی ہے، پوری دنیا کا ہمارا عہدہ، جتھا، دھن دولت، تن من دھن یہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اتنا بڑا جب کام کیا، لاکھوں حدیثوں میں سے 3، 3.5، 36، 35، 3650 حدیث جمع کی بخاری کے اندر، تو پہلی حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ اے اللہ، میں تیرے خالص دین کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تیری سچی حدیثیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، میری نیت بھی صحیح کر دے۔ یہ جو ہم یوٹیوب پر قرآن کا ترجمہ پہنچا رہے، اللہ ہماری نیت بھی صحیح کر دے، تیرے کلام کو پہنچانے کے لیے، تیری بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری نیت، ہمارا اخلاص کر دے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے، تمہیں معاف کرتے رہتا ہے، تمہاری خطاؤں کو دیکھتے رہتا ہے، لیکن جب پکڑ کرنے پر آئے گا تو پھر اس سے بڑا کوڑا کسی کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے کی آیتوں میں سنتے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء۔